قدوس خدا کا آدم مطلق کے نام سے ہم آج کا جو پیغام ہے یہ ڈفرینس ان کلیسیا اس کا تیسرا پارٹ جو ہے جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر کلیسیا جو ہے وہ آپس میں ڈفرینسز کی میں جو ہے مبتلا ہے، افراتفری میں مبتلا ہے، تفرقے بازی میں مبتلا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ایک بہت بڑی وجہ جو کلیسیا جو ہے جو تفرقے بازی کے اندر مبتلا ہے، وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ مختلف حد بندیوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور وہ حد بندیاں جو ان سی ہیں ان کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے، ہم نے سیکھا کلام کے اندر کہ یہ کلام سے جو ان سی ہے دوری ہے، کلام کی نا سمجھی ہے، کلام کی نا علمی ہے، کیونکہ کلام جو ان سے ہے دوسرے تیموتی 3:17 آیت آپ کو بتاتی ہے کہ کلام یہ آپ کو بچپن سے دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس ایک دن میں خدا نے ہمیں 1440 منٹ دیے ہیں۔ ہم نے جو ان سے یہ کلام جو ہماری سمجھ کے لیے، ہماری دنائی کے لیے، ہماری عقل کے لیے ہمیں بخشا گیا، جو بچپن سے جس سے ہم واقف ہیں، ہم نے اس کلام کو جو ہے ٹائم نہیں دیا، ہم نے خدا کی حضوری میں جو ان سے اپنا وقت نہیں گزارا، اور اس ناسمجھی کی وجہ سے، اس نادانی کی وجہ سے، اس کم علمی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے کلام کے مختلف آیتوں کو مختلف طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور یہی وہ پیش بندیاں ہیں جس کی وجہ سے حد بندیاں قائم ہوئیں اور تفرقے بازی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ آج ہم جو ان سے اور جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے کلیسیا جو ہے وہ تفرقے بازی میں مبتلا ہے۔ کلام سننے والے، کلام سنانے والے دونوں کے اوپر یہ بہت لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام کو خدا کی حکمت کے مطابق جو خدا انہیں بخشے اس طریقے سے بیان کریں، اور اس طریقے سے اس کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں لے کے آئیں، نہ کہ اپنی اپنی حد بندیوں کے مطابق، اپنی اپنی کلیسیا کی خواہش کے مطابق، اپنی اپنی ذاتی خواہش کے مطابق جو ان سی ہیں، جو ان کے کانوں کو بھلا لگتی ہو، جو ان کے دل کو بھلا لگتی ہو، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو بڑی وجہ جس کی بنا پر جو ہے یہ تفرقے بازی وجود میں آتی ہے، وہ ہے ہیومن ریلیجیس گائیڈز، یہ جو انسان نے اپنی روایتیں جو ان سی ہیں جو قائم کی ہیں۔ اس کے اندر ہم مختلف جو ان سے حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا حصہ جو ان سے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ پریچرز ہیں جو کلام سنانے والے ہیں، انہوں نے جو ان سی ہیں اپنی گائیڈنسز جو ان سی ہیں وہ دی ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے کلام جو ان سے ہے وہ سنایا جائے گا، اور اس طریقے سے کلام کو جو ان سے ہے وہ سیکھا جائے گا اور اپنی زندگیوں میں لے کے آیا جائے گا۔ یہ میں ان مشنز کی بات کر رہا ہوں، ان پیغام سنانے والوں کی بات کر رہا ہوں، ان پریچرز کی بات کر رہا ہوں جو کہ اپنی اپنی مشنز کا پرچار کرتے ہیں، جو مشنز نے انہیں ہاتھ بندیاں دی ہیں، جو مشنز نے انہیں گائیڈنس پرووائڈ کی ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کلام کو جو ان سے وہ سیکھنا اور سنانا ہے۔ ہمیں جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ذہنوں سے، اپنی زندگیوں سے وہ دور کرنا ہے، رد کرنا ہے، تبھی ہم خدا کے سچے کلام کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لے کے آ سکیں گے اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ آئیں ہم دیکھیں دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی دوسری سے چوتھی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی دوسری سے چوتھی آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس جو ہے ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہے، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی خجلی کے باعث اپنی اپنی خواہش کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ کلام مقدس میں آپ نے دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی دوسری اور چوتھی آیت سے دوسری سے چوتھی آیت تک آپ نے کلام کو سنا۔ کلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ ان پریچرز کے لیے ہے جو کلام کو جو ہے وہ سناتے ہیں۔ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ۔ ہمیں بہت ضروری ہے ان لوگوں کو جو کہ کلام کو جو ان سے خدا سے حکمت مانگ کر دوسروں کو کلام سنانے کی خواہش رکھتے ہیں، دوسروں کو کلام کی باتیں بتانے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں کلام سناتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ جب بھی جو ہے کلیسیا جو ہے وہ آپ تک جو ہے رجوع کرے، کلام سنانے والوں کو جو ہے کلیسیا کویسچنز کرے، تو کلام سنانے والا جو ان سا ہے اس کے اندر حکمت اور دانائی ہو، اس کے اندر جو ان سے خدا کی طرف سے جو حکمت ہے اس کو جو عنایت کی گئی ہے، وہ اس کے اندر حکمت جو ان سی ہے
جو موجود ہے وہ مستعد اور بے وقت جو ان سے ہے وہ تیار رہے خدا کے کلام کو کلیسیا تک پہنچانے کے لیے. وہ یہ نہ کہے کہ کیا اس کہتے ہیں ابھی تو میرا وقت جو ان سے ہے سونے کا ہے، ابھی تو میرا وقت جو ان سے ہے کھانے کا ہے، ابھی تو میرا وقت جو ان سے ہے فلاں چیز کا ہے، بلکہ وہ ہر دم جو ان سے ہے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ خدا کے کلام کی جب بھی اس سے بات پوچھی جائے، جب بھی اس سے جو ہے حکمت کی جو ان سے باتیں پوچھی جائیں تو وہ خدا کی رہنمائی میں خدا کی حکمت کے ساتھ جو ہے اس کلام کو جو خدا نے اسے دیا ہے، نہ کہ اس کی مشن نے اسے جو ان سے پابند کیا ہے، نہ کہ اس کے کسی کلام سنانے والے کسی استاد جو ان سے اس نے اپنے جو بنایا ہے اس نے اس کو تعلیم دی ہے اس کے مطابق سکھائے، بلکہ خدا کی حکمت خدا کے بندوں کو جو ان سے وہ منتقل کرے. آپ دیکھیں اس کلام کے اندر یہ لکھا ہے ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے. اس کے پاس ایسی جون سی ہے خدا کی حکمت، خدا کی دانائی، خدا کی سمجھ ہو کہ وہ اس تعلیم کو حکمت علم کے ساتھ جو ہے بردباری کے ساتھ جو ان سے کلیسیا تک پہنچا سکے، نہ کہ کلیسیا کو جو ہے وہ ڈانٹے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے کلام سنانے والے جب ان سے کویسچن کیا جاتا ہے یا تو ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس خدا کی حکمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے خدا کو حکمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف ہی نہیں کیا ہوتا. آج بہت سارے کلیسیا میں جو کلام سنانے کے خواہش مند ہیں ان سے جب مختلف موضوعات پر کلیسیا کویسچنز کرتی ہے، کلیسیا ان سے سوال کرتی ہے تو وہ کلیسیا کے سوال کے جواب دینے سے قاصر ہیں. کلام انہیں یہ بتاتا ہے کہ کلام سنانے والا جو ان سے وہ ہر وقت مستعد رہے اور کلیسیا کو سمجھ کے ساتھ تحمل کے ساتھ جو ہے اس کلام کی اس حکمت کی اس دانائی کی جو خدا نے اسے عنایت کی ہے وہ دے سکے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک بہت خوبصورت جون سی ہے وہ کلام جو ہے وہ انہیں نصیحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہیں ملامت اور نصیحت کر. آج آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو کلام سنانے والے ہیں جو چرچز کے اندر یا کلیسیا کے اندر جو کلام کی منادی کرتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا موڈ یہ نہیں ہے کلام سننے کا تو اپنا جو ان سے وہ ٹاپک چینج کرتے ہیں. وہ اپنی بات کو جو ان سے کلیسیا کی خواہش کے مطابق جو ان سے وہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی بات کو اپنی مشن کے مطابق کلیسیا کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کلام نے انہیں بڑے واضح طور پر بتایا کہ تو کلیسیا کو ملامت کر. اگر کلیسیا غلط راہوں پہ چل رہی ہے، اگر کلیسیا کو کسی نے غلط تعلیم دی ہے، اگر کلیسیا کسی غلط تعلیم کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہے تو اسے ملامت کر. یہ مت فکر کر کہ کلیسیا تجھے چھوڑ جائے گی، کیونکہ اگر وہ خدا کی باتیں سن کر تجھے چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ خدا کی کلیسیا ٹھہر ہی نہیں سکتی، کیونکہ خدا کی کلیسیا خدا کی باتیں خوشی کے ساتھ سن کر انہیں قبول کرتی ہے. شیطان جو ہے وہ خدا کی باتیں سن کر بھاگتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ کانپتا ہے، وہ جو ان سے گر پڑتا ہے اور وہ خدا کو جو ان سے وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ خدا کی کلیسیا ہو ہی نہیں سکتی. اگر ایک کلام سنانے والا خدا کی بات خدا کی کلیسیا کو سنائے گا تو خدا کی کلیسیا اسے سن کر خوشی کے ساتھ اسے قبول کرے گی، اور وہ لوگ جو خدا کے کلام کو سن کر خوشی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے بلکہ وہ اس کلام سنانے والے کو جس نے خدا کی باتیں جو ہے ان تک پہنچائیں اسے رد کریں گے تو وہ شیطان کے جون سے ہیں فرزند ٹھہریں گے، کیونکہ خدا کی باتیں صرف اور صرف شیطان کے فرزند جو ہیں رد کرتے ہیں. اسی لیے کلام مقدس جو سا ہے وہ بڑے واضح طور پر پریچرز کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو ملامت کر، تو نصیحت کر. اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ کلیسیا بری راہوں پہ مبتلا ہے، بری تعلیم کی وجہ سے جو سی بھٹکی ہوئی ہے، وہ برے کاموں میں جو سی ہے جو انہیں بتائے گئے، جو ان کے باپ دادا نے انہیں سکھائے، جو ان کی مشنز نے انہیں جو سی ہیں بتائے، اگر وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کلیسیا ان غلط راہوں پہ چل رہی ہے تو انہیں اس سے باز رکھ، انہیں ملامت اور نصیحت کر. کیونکہ کلام مقدس نے ہزاروں سال پہلے یہ بتا دیا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج فرقے بازی ہے. کلیسیا جو خدا کی کلیسیا خدا کے کلام کو سن کر خوشی کے ساتھ قبول کرے گی اور برکت حاصل کرے گی، اور وہ لوگ جو کہ خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے،
جو کہ خدا کے کلام کو سن کر اسے خوشی کے ساتھ قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ خدا کے فرزند نہیں ہیں، وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور وہ خدا سے جو ہے برکت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی کلام آپ کو بتاتا ہے، اور وہ کلام آپ کو یوں فرماتا ہے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ آج وہ لوگ جو کہ خدا کا کلام سنانے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ خدا کے کلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جو کہ خدا کے کلام کو کلیسیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کلیسیا کو جون سے ہے خدا کی حکمت جون سی ہے جو انہیں خدا سے حاصل ہوئی ہے وہ صرف پہنچائیں، نہ کہ اپنی انسانی روایتیں، اپنی دل کی خواہش کے مطابق، اپنی مشن کی جون سی ہے گائیڈنس کے مطابق جو ہے خدا کا کلام کلیسیا تک پہنچائیں، کیونکہ جب وہ ایسا کریں گے تو فرقے بازی جون سی وجود میں آئے گی۔ کلام مقدس کے ہم ایک اور حوالے میں چلیں، متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اگر ہم دیکھیں، متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ جھوٹے نبیوں، یہ جھوٹے استاد جو جھوٹے کلام سنانے والے ہیں، جب وہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق، اپنے اپنے حد بندیوں کے مطابق، جو انہوں نے جس طرح کی تعلیم پائے، جس طرح کی حد بندیوں کے اندر وہ رہے، انہوں نے کلام کو جون سے رد کیا، کلام کی انہوں نے ان ہیومن ریلیجیس گائیڈنسز کو جو ان سے فالو کیا، نہ کہ کلام کو فالو کیا۔ جب وہ اس کی تعلیم دیں گے تو وہ جھوٹے جو ہے مسیح کے شاگرد ٹھہریں گے، اور کلام آپ کو جو ان سے خبردار رہنے کو کہتا ہے۔ کلام یہ سننے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے خبردار رہیں جو آپ کو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم دوسرا کرنتھیوں 11 باب میں بھی اس کو دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 13 سے 15ویں آیت کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم میراث بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ کلام مقدس نے ہزاروں سال پہلے آپ کو بتا دیا کہ خدا کے کلام کے اندر جو ان سے یہ جھوٹے لوگ، یہ جھوٹے مسیح کے شاگرد جو ہیں، یہ جھوٹے نبی، یہ جھوٹے استاد جو ہیں، یہ اپنی اپنی حد بندیاں قائم کریں گے، یہ اپنی اپنی ریلیجیس گائیڈنسز دیں گے تاکہ کلیسیا کو جو ان سے یہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں جو کہ کلیسیا کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے، اور ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق کلام بتاتا ہے کہ ہوگا۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ کلیسیا جو کلام سنتی ہے، کلیسیا جن سے کلام سنتی ہے، وہ لوگ جو کہ کلیسیا کو کلام سناتے ہیں، کلام مقدس بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ حکمت اور دانائی صرف خدا جو ہے وہ بخش سکتا ہے، اور یہ اس وقت آپ کو یہ بخش سکتا ہے جب آپ خداوند کے قریب جاتے ہیں، اپنے آپ کو انڈیلتے ہوئے، اپنے آپ کو خالی کرتے ہوئے خداوند کے حضور میں جاتے ہیں، اپنی ان پرانی تمام تعلیمات کو جو ان سے وہ ختم کرتے ہوئے ایک نئے سرے سے ایک نئی زندگی میں جو ان سے وہ داخل ہوتے ہیں۔ آپ مسیح کو اپنے آپ کو دیتے ہیں اور مسیح کو آپ کہتے ہیں کہ آئے خدا تو مجھے جو ان سے حکمت اور عنایت بخش، اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ تو میرے قریب آئے گا تو میں تجھے جو ان سے تھاموں گا، میں تجھے اپنی حکمت جو ہے عطا کروں گا، میں تجھے یہ دنائی بخشوں گا جو تیری راستی کے لیے ہے، جو تجھے راست بازی کی طرف لے کر چلے گی۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ان سے یہ دیکھیں کہ کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے خیالات کو جو ہے وہ سن کر آنکھیں بند کر کر ان پر یقین کر لیں کہ کلام مقدس میں بہت سارے جو ان سے لوگ آج آپ دیکھتے ہیں وہ یہ بڑی اپنی جو ان سے ذمہ داری بڑی آسانی سے وہ جو ہے وہ اتار دیتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص جو ان سے ہے وہ چرچ میں بائبل کی آیتیں ہی پڑھ رہا تھا، کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے، اس نے آپ کو یہ سکھایا کہ ابتدائی کلیسیا جو ان سی ہے
وہ ایمان میں مضبوط کیسے بنتی ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام کو جون سا ہے، خدا کا کلام جون سا ہے وہ زندہ خدا کی باتیں ہیں۔ آپ کو یہ باتیں جون سی ہیں کتاب کی صورت میں دے دی گئی ہیں، یہ کتاب آپ کی استاد ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، یہ خدا کے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے خدا آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا جون سی ہے وہ بھی ان نوشتوں کو جو وہ رسولوں سے سنتے تھے، ان باتوں کو جو کہ رسول انہیں بتاتے تھے، وہ ان کو کتاب مقدس کے اندر تحقیق کرتے تھے کہ کیا یہ باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں یہ اسی طریقے سے ہیں۔ آج کی کلیسیا کو بھی جو ہے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے، کلام مقدس یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ جو ہے جو کچھ آپ کو بتایا جائے، جو کچھ آپ کو سکھایا جائے، وہ آپ اپنی کتاب کھولیں، اپنی زندگیاں جو آپ کو خدا نے 1440 منٹ دیے ہیں، جس میں سے آپ نے سونے کا وقت مقرر کیا، جس میں سے آپ نے اپنے کام کا وقت مقرر کیا، جس میں آپ نے اپنے سوشل ایکٹیویٹیز کا وقت مقرر کیا، خداوند آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ تجھے کلام اس لیے دیا گیا کیونکہ تو مجھ پر ایمان لے کے آیا۔ میں آج تجھ سے اس کتاب کے ذریعے سے، اس کلام کے ذریعے سے مخاطب ہوں، یہ اس وجہ سے مخاطب ہوں کیونکہ تو نے مجھے قبول کیا ہے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب اس کتاب کو کھولیں اور اس کتاب کو دیکھیں کہ کیا اس کے تحت یہ کتاب آپ کو کیا سکھانا چاہتی ہے۔ خدا آپ سے اس کتاب کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ خدا کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ اس کتاب کو جو ان سے کھولنے سے مت ڈریں، اس کتاب کو جو ان سے پڑھنے سے مت ڈریں، اس کتاب کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں، اپنا وقت مخصوص کریں۔ خدا آپ سے باتیں کرے گا، خدا اپنی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا، اپنی حکمت آپ کو عنایت کرے گا اور آپ کو راستے کی طرف لے کر چلے گا، اور یہی وہ رستہ ہے جس سے تفرقے بازیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ ہم اعمال کی کتاب 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اعمال 17واں باب اس کی 11ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ آج ہمیں بھی جون سے یہ خدا جو ہم سے باتیں کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، جو خدا ہم سے رشتہ استوار کرتا ہے، اور یہ رشتہ اس وجہ سے استوار وہ کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آئیں ہم اس کتاب کو اوپن کریں، اس پیغام کو اوپن کریں، اپنے خدا کے حضوری میں جائیں اور خدا سے جو ہے وہ حکمت اور دانائی طلب کریں۔ ہم ایک اور وجوہات کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو ان سے کیا ریزنز ہیں کہ جس کی بنا پہ جو ہے کلیسیا جو ہے آج تفرقے بازی میں مبتلا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین جو ان سے ہیں کیونکہ اس چرچ کے ساتھ منسلک تھے، وہ مجھے بچپن سے اس چرچ میں لے کے جاتے تھے، میں اس پادری سے جو ان سے ہے کلام سنتا ہوں۔ سارے جو ہیں وہ چرچز جو ہیں وہ خدا کا کلام سناتے ہیں۔ کلام مقدس آپ کو یہ فرماتا ہے کہ موسٹ آف دا فیملیز جو ان سی ہیں وہ اس لیے خدا کے پیغام کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے۔ جب کوئی اور انہیں خدا کا کلام سنانے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خدا کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو سننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ وہ شیطان ہے جو کہ خدا کی باتیں سننے سے آپ کو منع کرتا ہے۔ شیطان ہے جو کہ خدا کی باتیں جو ان سی ہے وہ آپ تک پہنچنے سے آپ کو روکتا ہے۔ متی رسول کی انجیل جو ان سی ہے اس کا 7 باب اس کی 13ویں 14ویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے۔ آئے ہم دیکھیں کلام مقدس کیا بتاتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 7 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کے اندر جو ان سے داخل ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ کلام مقدس بتاتا ہے تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔
کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملیز جو سی ہیں، کیونکہ وہ اس ایک چرچ سے منسلک ہیں، اس پادری کے ساتھ منسلک ہیں، اس لیے ہم بھی اسی کو جو سے فالو کریں گے۔ ہمیں صرف اور صرف جو فالو کرنا ہے وہ خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں کسی کلام سنانے والے کو فالو نہیں کرنا، کسی پیغام سنانے والے کو فالو نہیں کرنا، ہمیں کسی جون سے مشن کو فالو نہیں کرنا۔ ہمیں اگر فالو کرنا ہے تو صرف اس راستے کے کلام کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ کلام جون سے ہے یہ خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے ملی ہے، اور خدا اس کتاب کے ذریعے سے اپنی آپ سے رشتہ اپنا استوار کرتا ہے اور آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، خدا ان کا یہ وعدہ ہے کہ جب تو میرے قریب آئے گا تو میں تیرے قریب آؤں گا۔ جب آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ خدا نے آپ سے بات کی، خدا نے آپ کو پکڑا، خدا نے آپ کو جھنجھوڑا، خدا نے اپنی حکمت آپ کے اندر ڈالی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اس سے حکمت مانگیں، اس سے جو سے دنائی طلب کریں، وہ آپ کو حکمت اور دنائی دے گا، جو کہ آپ کی راستے کے لیے آپ کو راستے کی طرف لے کے چلے گی۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ آج خدا سے حکمت مانگ رہے ہیں، جو کہ خدا سے جو سے باتیں کر رہے ہیں، جو کہ خدا سے جو سا ہے دنائی طلب کرتے ہیں۔ بیشتر کلیسیا آج جون سی ہے وہ صرف کلام کو سننے کی حد تک اپنے آپ کو جون سے مشغول کیے بیٹھی ہے۔ خدا نے آپ کو 1440 منٹ دیے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے لیے جو ہے مخصوص کریں، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقت دیں، تاکہ خدا آپ کی رہنمائی نگہبانی کرے۔ کلام مقدس متی رسول کی انجیل ہی میں جون سا اس نے آپ کو بتا دیا، مسیح خداوند نے بتا دیا آپ کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب گھر گھر میں جون سا ہے وہ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، گھر گھر کے اندر جون سا ہے وہ اس کے نام کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ آج اگر بیٹا جو ہے وہ پاک کلام کو سن کر اپنے باپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابا کلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے، ہم اس طریقے سے عمل کرتے چلے آئے، تو باپ اور بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے، بیٹی اور ماں کی لڑائی ہوتی ہے، بیوی اور شوہر کی لڑائی ہوتی ہے، گھر گھر میں جون سے ہے اس کے نام کے وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا، شیطان جون سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے خدا کا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ایک شخص جو خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ میرے شکنجے سے نکل رہا ہے، میں اسے کسی بھی طور پر جون سے نکلنے نہیں دوں گا، لیکن فتح جو ہے بالآخر خدا کی ہوگی۔ ہم متی رسول کی انجیل 10واں باب اس کی 34 سے 37ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 34 سے 37ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کلام مقدس بتاتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں امن کرنے آیا ہوں، میں امن نہیں بلکہ جو ہے میرے وسیلے سے جو سا ہے وہ گھر گھر میں لڑائی ہوگی۔ ہم متی رسول کی انجیل 10واں باب اور اس کی مطالعہ کریں گے 34 سے 37ویں آیت کا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے، جو کہ باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کہ میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مسیح خداوند نے یہ بتایا کہ میرے نام کے وسیلے سے جب کوئی شخص میری صلیب اٹھائے گا، جب کیا اس کہتے ہیں وہ میرے پیچھے چلے گا، جب میری باتوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو گھر گھر کے اندر جو ہے فساد برپا ہو جائے گا۔ شیطان جس نے اس گھر کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، آج آپ دیکھیں جب
ایک گھر کے اندر سارے کے سارے ایک مشن کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی جب کلام کو سنتا ہے، جب خدا اسے جون سا ہے ہدایت دیتا ہے، جب خدا اسے جون سا ہے برکت دیتا ہے، جب خدا اسے اپنی حکمت عنایت کرتا ہے اور وہ گھر کے اندر جا کر وہ کلام کی بات بتاتا ہے، تو سارے کا سارا گھر جون سا اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہ سارا کا سارا گھر اس لیے خلاف ہوتا ہے کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کا بندہ جون سا ہے اس گھر کے اندر موجود رہے۔ شیطان اپنے پنجے اس گھر کے اندر گاڑنا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، اگر بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آئے باپ، جو ہم نے تعلیم پائی، جو تو نے تعلیم پائی، جس تعلیم کو جون سا اس گھر کے اندر لے کے آیا گیا، اس تعلیم کے اندر جون سا ہے یہ چیزیں غلط بتائی گئیں، کلام مقدس ان کی تصدیق نہیں کرتا، تو باپ بیٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ بیٹا باپ کو بتاتا ہے، بیٹی ماں کو بتاتی ہے، تو بیٹی اور ماں میں جو ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جو ہے جھگڑا ہوتا ہے خدا کے کلام کے وسیلے سے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کا کلام خدا کے مطابق جون سا ہے وہ سنا اور سیکھا جائے۔ اور کلام مقدس میں آپ نے دیکھا کہ شیطان جون سا ہے اس نے مسیح کے شاگردوں کے روپ دھارے ہوئے ہیں۔ وہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا ہے جو کھانے کو تیار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ جون سے وہ ہلاکت کی جون سے ہے نظر ہوں۔ کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس بری تعلیم سے، اس غلط تعلیم سے جو انسانی تعلیمات کے مطابق آپ کو سکھائی گئی ہیں، جو ریلیجیس گائیڈنسز آپ کو دی گئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور صرف خدا کے کلام کو کھولنا ہے اور صرف خدا کی سے حکمت طلب کرنی ہے۔ آج ہم ایک اور جون سے وہ دیکھتے ہیں کلام مقدس کیا بتاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چرچز جو ہیں، جو بہت ساری مشنز جون سی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی ریلیجیس گائیڈنسز دی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے مینولز دیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کریڈز ہیں، ان کے اپنے اپنے ڈسپلنس ہیں کہ اس کے مطابق کلام کے آپ جو ان سے زندگی گزاریں گے۔ کیا آپ نے کبھی خدا سے حکمت خود سے طلب کی؟ کیا آپ نے اس زندہ خدا کے پاس جو کتاب کی صورت میں آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، جس کے وسیلے سے وہ آپ کے ساتھ رشتہ استوار کرتا ہے، جو آپ کو اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے دیا گیا، آپ نے اس سے حکمت مانگنے کی کوشش کی؟ کلام مقدس بتاتا ہے کہ جب آپ ایسی حکمت اس سے طلب نہیں کرتے تو جو بھی عبادت آپ اس کی کرتے ہیں وہ جھوٹی عبادت کہلائے گی، وہ عبادت خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے وہ عبادت جو ہے وہ اپنی مشن کی جو گائیڈنسز ہیں، جو انہوں نے رولز جو ہے وہ آپ کو بتائے، جو آپ کو تعلیمات دی گئیں، ان کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، اور آپ نے حکمت جون سی خدا سے خود سے نہیں مانگی، تو وہ آپ کی جون سی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ متی رسول کی انجیل 15 باب اس کی 9ویں آیت کلام مقدس میں آپ کو یوں بتاتی ہے، متی رسول کی انجیل 15 باب اور اس کی 9ویں آیت آپ کو سکھاتی ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب آپ ان انسانی احکام اپنی اپنی مشنوں کی گائیڈنسز کے مطابق آپ کسی اور کلام سنانے والے جو خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی جون سی ہے اس کو ختم کریں، یہ جون سی ہے جو مشنز نے یہ قائم کی ہوئی ہے، فلاں چیز جون سی ہے جو مشنز کے اندر غلط ہے، اس کو ختم کریں، آئیں ہم جو ہے خدا کے حضوری میں چلیں، آئیں ہم اس کتاب کو کھولیں، آئیں ہم سیکھیں کہ خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، کیا خدا ہمیں حکمت دینا چاہتا ہے۔ جب آپ اس چیز کو رد کرتے ہیں اور اس کی پرستش جون سی ہے ان انسانی احکام کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ کلام مقدس ایک اور جگہ جو ہے فرماتا ہے، افسیوں کا پہلا باب، افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت جو ہے کلام مقدس یوں سکھاتا ہے آپ کو، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کو سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے معمور کرنے والا ہے، یہ اس کا بدن ہے۔ یہ کلیسیا جون سی ہے، یہ کسی کی ذاتی کلیسیا نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے پیغام سنانے والے کو یہ دیکھتا ہوں میں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کا پرچار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں منسٹری ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ
جو ہے اس کو منسلک کرتے ہیں، یہ فلاں کی کلیسیا ہے، یہ فلاں کی کلیسیا ہے۔ کلیسیا خدا کا بدن ہے، اس کا سردار مسیح ہے، اور ساری معموری اس کے نام کے وسیلے سے ہے۔ کلام سنانے والے، کلام سننے والے صرف اس کے شاگرد ہیں۔ خدا کی کلیسیا صرف خدا کی ہے، وہ کسی کی ذاتی کلیسیا نہیں ہے، وہ خدا کے نام پر اکٹھی ہوتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف جب خدا کی کلیسیا خدا کے نام پر اکٹھی ہو تو صرف وہ خدا کا پیغام سنیں، وہ کسی منسٹری کا پیغام نہ سنیں، وہ کسی حد بندی کا پیغام نہ سنیں، وہ کسی گائیڈنسز کے اندر مت جائے۔ خدا کی کلیسیا خدا کا صرف پیغام سنیں، کیونکہ ساری کی ساری معموری اس کے نام کے وسیلے سے ہے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں جو ان سی ہیں اس کے نام کے وسیلے سے ہیں، کیونکہ وہ کلیسیا کا سردار ہے۔ یعقوب کا خط چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت کلام مقدس میں بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ یعقوب کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت کلام مقدس میں ہمیں بڑے واضح طور پر جو ہے یہ بیان کر دیتی ہے، شریعت دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے، جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ شریعت دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے۔ یہ کیوں جو ہے یہ اپنی اپنی گائیڈنسز دیتے ہیں؟ شریعت جو لا ہے، جو کمانڈمنٹس ہیں، جو حکم ہے، جو آئین ہے، اس کا دینے والا صرف ایک خدا ہے، اور اسی خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ ہلاک بھی کر سکتا ہے اور وہ زندگی بھی بخش سکتا ہے۔ جب شریعت کا دینے والا ایک ہی حاکم ہے، جب آئین کا دینے والا ایک ہی حاکم ہے، تو یہ انسان کیوں اپنے اپنے لاس جو ان سے ہے وہ پیش کرتا ہے؟ اور یہ وہ ریزنز ہیں، جب آپ شریعت کے حاکم کو جو ہے آپ رد کرتے ہیں اور اپنے جو ہے تعلیم دیتے ہیں، تو آپ تو فرقے بازی کا جو ہے شکار ٹھہرتے ہیں، اور وہ کلیسیا جو شریعت کے دینے والے اس کے حکموں کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو مانے رکھتی ہے، اپنے آپ کو دور رکھتی ہے، اور وہ اپنی مشنوں کے تابع ہو کر جو مشنوں نے انہیں حکم دیے ہیں، جو مشنوں نے انہیں تعلیم دی ہے، جو مشنوں نے انہیں جو ان سے سکھایا ہے، جو مشنوں نے انہیں گائیڈنسز دی ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، تو کلام بتاتا ہے کہ تم بے فائدہ میرا نام لیتے ہو، تم بے فائدہ پہ میری پرستش کرتے ہو۔ یہ ہزاروں سال پہلے کلام مقدس نے آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ خدا کو یہ معلوم ہے کہ انسان اپنی اپنی خواہش کے مطابق، اپنے اپنے کانوں کی خجلی کے مطابق کلام کو سننے اور سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کلام مقدس سے بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، ایسی مشنیں، ایسے کلام سنانے والے جو خدا کے کلام سے ہٹ کر آپ کو تعلیم دیتے ہیں، اور آپ خدا کے کلام کو پڑھنے سے مانے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تعلیم کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ کلام مقدس وارن کرتا ہے ایسے
मिशंस को, ऐसे कलाम सुनाने वालों को कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। गलीतियों का खत पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम देखें गलीतियों का खत पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत हमें कलाम मुकद्दस में सिखाता है। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो, इस कलाम की बातों से हटकर इस किताब के अंदर जो खुदा की बातें हैं, जो खुदा की हिकमत, जो खुदा की दनाई है, जो आपके लिए है, जो आपको उस पर ईमान लाने के वसीले से मिली है, अगर कोई भी मिशन, कोई भी जो है कलाम सुनाने वाला अपनी हदबंदी, अपनी गाइडेंसेस के मुताबिक आपको कलाम सुनाता है और आप सुनकर उस पर अमल करते हैं, तो कलाम मुकद्दस बताता है कि मालूम ठहरे, वो लानती ठहरे, और लानती जो उनसे वो लटकाया जाएगा, उस पर मौत गालिब आएगी। और खुदा ने हमें इस गुनाह की लानत से छुड़ाया है। कलाम मुकद्दस बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। ये वो लानत है जो गुनाह के वसीले से वजूद में आई, और इससे आपको खुदा ने छुड़ाया। और आप अगर फिर से जौन सा है उन्हीं तालीमात जो इंसान की बनाई हुई तालीमात हैं, शरीयत देने वाला एक है जो हर चीज पर कादर है, जो हलाक करने पर कादर है, जो जिंदगी बख्शने पर कादर है। जब आप किसी और तरह की गाइडेंस के मुताबिक अपने आप को चलाते हैं तो कलाम आपको बताता है आप मालूम ठहरेंगे, आप फिर उस लानत में गिरफ्तार होंगे, आप फिर उस गुनाह के अंदर गिरफ्तार होंगे जिसकी मजदूरी मौत है। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो। हमें बहुत जरूरी है कि अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर चलें, सिर्फ उससे हिकमत मांगे, इस किताब को खोलें। ये किताब खुदा ने आपको उस पर ईमान लाने के वसीले से दी है। इस किताब को जो उनसे इसकी एक एक बात खुदा की रूह की हदायत से लिखी गई है। इस किताब के वसीले से खुदा आपसे अपना रिश्ता इस्तवार करता है। इस किताब के वसीले से खुदा आपसे रूबरू बातें करता है। आए हम अपने वक्त को उसके लिए मखसूस करें, उससे बातें करें। वो हमें हिकमत देगा, वो हमें दनाई बख्शेगा। इंसान की तालीमात जौन सी हैं वो आपको हिकमत नहीं दे सकती। शरीयत का देने वाला एक ही हाकिम है, आइन एक ही हाकिम किसने दिया है, हुक्म एक ही हाकिम के हैं। हमें उसी को अपना हाकिम मानना है। वही हमारा लॉर्ड है, वही हमारा गॉड है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा निजात दहिंदा है। यिर्मयाह नबी अपनी किताब में यूं लिखता है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत का हम मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत,
آئے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، انسان کی بنائی ہوئی باتیں، انسان کے بنائے ہوئے گائیڈنسز، انسان کے بنائے ہوئے قانون آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ خدا شریعت دینے والا ہے، خدا قانون دینے والا ہے، خدا آئین دینے والا ہے، ایک ہی ہے جو کہ شریعت کا حاکم ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی مسیح، ایک ہی بپتسمہ، ایک ہی کتاب ہے جو اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے آپ کو دی گئی۔ آئیں ہم اپنی پرانی روشوں کو ترک کریں، ہم اس سچے خدا کی سچی باتوں کو جو ہے سننے کی جستجو کریں، اپنے آپ کو مخصوص کریں اس کے لیے، تاکہ ہم اس کے نام کا جو ان سے بپتسمہ پا سکیں اور اس کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح مثال کی کتاب 14واں باب ایک اور حوالے میں ہم دیکھتے ہیں، مثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت بہت خوبصورت آیت ہے۔ کلام آپ کو سکھاتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہ خدا کے کلام کی طرف رجوع نہیں کر رہے، باپ بیٹے سے لڑتا ہے، بیٹی ماں سے لڑتی ہے، بہو ساس سے، ساس بہو سے، جب خدا کی باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں، خدا کی باتیں سننے سے انکار وہ کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو تعلیم انہوں نے پائی ہے، جو جن حد بندیوں میں وہ مبتلا ہیں، وہ صحیح ہیں۔ کلام نے آپ کو بتایا کہ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کی راہیں موت کی راہیں ہیں۔ زندگی صرف ایک ہی حاکم بخش سکتا ہے، ایک ہی کا اختیار ہے، وہی سب کا جو ہے قدرت والا باپ ہے، وہ کلیسیا کا سردار ہے۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ کلام مقدس آپ کو وارن کرتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ لازم ہے کہ آپ خدا کی طرف رجوع کریں، ان تفرقے بازیوں سے نکلیں، اپنے کلام سنانے والے سے جو ہے کوشچنز کریں، اس سے جو ان سے ہے جواب طلب کریں، صرف سن کر اسے لائک کے بٹن مت دبائیں، صرف آمین مت کہیں، گھر جائیں، اس کتاب کو کھولیں۔ یہ کتاب خدا جو ہے اپنی حکمت کی باتیں اپنے سے جب وہ خود باتیں کرے گا آپ سے، وہ آپ کو عنایت کرے گا۔ دیکھیں کہ آپ کے کلام سنانے والے جو ہے آپ کو کلام صحیح سناتے ہیں کہ نہیں۔ آپ اس سے پہچانیں گے کہ جھوٹے رسول جھوٹے استاد کون ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو خدا کی باتیں صحیح طریقے سے نہیں سمجھائے گا تو وہ معلوم ٹھہرے گا، کلام کے مطابق وہ لعنتی ٹھہرے گا۔ مت خوف زدہ ہوں کہ میرا باپ مجھ سے جو ہے خفا ہو جائے گا، مت خوف زدہ ہوں کہ میرا بیٹا بیٹی مجھ سے خفا ہو جائے گی، مت خوف زدہ ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے خفا ہو جائے گا، مت ڈریں کہ میری بیوی مجھ سے خفا ہو جائے گی۔ مسیح خداوند نے آپ کو بتایا کہ جو باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، جو بیٹے بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ میرے پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے۔ خدا آپ کا سب سے جو ہے عزیز ہو، آپ کے وسیلے سے کلام بتاتا ہے کہ باقی سب لوگ برکت پائیں گے۔ ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سچے خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، اس سچے کلام کو جو ہے وہ سیکھنے کی، اس سے حکمت پانے کی کوشش کرے۔
آج ہم جو تفر کے بازی میں مبتلا ہیں اس کی ریزنز جون سی ہیں، ہم نے وہ پرانے خیالات اب کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم اس پرائیڈ میں مبتلا ہیں کہ میں فلاں مشن کا ہوں، میں فلاں مشن کا ہوں۔ آپ کی پرائیڈ جیزس ہے، آپ کی پرائیڈ یہ کتاب ہے، یہ زندہ خدا کا کلام ہے، یہ آپ کی پرائیڈ ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب کو مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت آپ کو کیا بتاتی ہے؟ اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ ہزاروں سال پہلے یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے، یہ اس کلیسیا کے متعلق پیشن گوئی ہے جو آج خدا کے کلام کو سننے سے انکار کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو پادری صرف بتاتا ہے وہ صرف صحیح ہے، ہماری جو مشن بتاتی ہے صرف وہ صحیح ہے۔ وہ مشن کی تعلیمات جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، وہ اپنے کلام سنانے والے کی صرف تعلیمات کو سننا چاہتے ہیں۔ جو کوئی اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور کلام سنائے وہ معلوم ٹھہرے۔ یہ خوشخبری آپ تک بچپن سے آپ کو دی گئی ہے۔ اپنے وقت کو مخصوص کریں، خدا آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو اپنی حکمت دینا چاہتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے تو میرے قریب آئے گا میں تیرے قریب آؤں گا۔ وہ اس کتاب کے ذریعے سے اپنی باتوں کے ذریعے سے آپ تک وہ بسیرا کرنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس پرائڈ کو، صرف پرائڈ آپ کی جو ہے یہ کتاب ہو، یہ کلام ہو، یہ خدا ہو، یہ مسیح ہو، نہ کہ آپ کا کلام سنانے والا، نہ کہ آپ کی جو ہے مشن ہے۔ اپنی زندگیاں جو سے تبدیل کریں، اور اگر آپ نہیں تبدیل کریں گے تو کلام جو سے یہ بتاتا ہے آپ کو دوسرا تھیسالونیکیوں 2 باب میں اس کی 10 سے 12ویں آیت، دوسرا تھیسالونیکیوں 2 باب اس کی 10 سے 12ویں آیت، کلام مقدس آپ کو یہ وارن کرتا ہے کہ جب آپ اسے سننے سے انکار کرتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو جو ہے سن کر بھی اس پہ عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو کلام آپ کو یہ بتاتا ہے اور ہلاک ہونے والوں کے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ کلام کو سن کر بھی آپ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، آپ اپنی مشن کی قید میں رہنا چاہتے ہیں، آپ ان حد بندیوں کے اندر اگر رہنا چاہتے ہیں تو کلام آپ کو وارن کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، خدا کا کلام خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ ہے، اس کی ایک ایک وارننگ سچ ہے۔ کلام آپ کو یہ بتا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں سننا چاہتے، وہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تصویر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانیں۔ آج وہ لوگ جو کہ حد بندیوں میں مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتے، خدا ان کے پاس ایسی مشنز بھیج دے گا، ایسے لوگ بھیج دے گا جو انہیں خدا کے برعکس، کلام کے برعکس جو ہے بتائیں گے اور اس کو وہ سچ جانیں گے۔ آج بہت ساری مشنز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ نہیں ہم تو یہ اس طریقے سے نہیں کر رہے،
کلام نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ اپنے لیے کوئی شبیہ نہ بنانا، میں غیور خدا ہوں۔ آج کلیسیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر مورتیاں سجائے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم تو جو ہے ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ کلام کا حکم ہے کہ اپنے لیے کسی قسم کی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اور آپ کو آپ کی مشن یہ بتا رہی ہے کہ آپ سجدہ تو نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں بتا رہی کہ حکم تو ہے کہ بنانا ہی مت، آپ نے بنائی ہی کیوں؟ آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہی کیوں؟ کیا آپ گزرتے ہوئے اس کو تحسین کی نظروں سے نہیں دیکھتے؟ کیا آپ اس کے سامنے جو ہے اپنی نظریں نہیں جھکاتے؟ مت اپنے آپ کو گمراہ کریں، مت اس گمراہی میں رہیں۔ کلام مقدس آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہلاکت کے فرزند ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہی وہ سبب ہے جب آپ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر رکھیں گے تو کلام مقدس آپ کو دوسرا تھیسالونیکی 2 اس کی 10 سے 12 آیت میں وارن کرتا ہے۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ یہ کلام کا وعدہ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا ایک ایک بات جو اس کلام کے اندر لکھی گئی وہ خدا کی روح کی ہدایت سے ہے، اور خدا لازم جو ہے وہ سزا دے گا۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو حد بندیوں میں مبتلا کیے بیٹھا ہے، جو اپنے آپ کو قید کے اندر مبتلا کیے بیٹھا ہے، اس سے نکلے۔ کلام مقدس آپ کو راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس رستے کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہے جو راست بازی کا رستہ ہے۔ آئیں ہم اپنی اپنی خواہشوں سے اپنے آپ کو دور کریں اور اس راستے کے کلام کو جو ہے وہ قبول کریں۔ ہم وعدہ کریں خدا سے کہ اے خدا، ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو ڈیلتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ یہ سچے خدا کی طرف ہم آئے ہیں، اس کلام کی طرف آئے ہیں، ہم نے حد بندیاں توڑ دی ہیں۔ ہم سچے خدا کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں حکمت عنایت کر۔ خدا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کلام کا یہ وعدہ ہے کہ کلام کہتا ہے کہ تو میرے قریب آئے گا، میں تیرے قریب آؤں گا، میں اپنی حکمت اپنی دنائی تیرے اندر ڈالوں گا۔ ہم یعقوب کا خط پہلا باب اور اس کی 19 سے 21 آیت کا مطالعہ کریں۔ یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 19 سے 21 آیت کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، آئے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض ان کے مطابق جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس زندگی کے کلام کو اپنے اندر اپنا لیں، اپنے وقت کو جو 1440 منٹ آپ کو خدا نے دیے ہیں
मखसूस करें खुदा के लिए। ये कलाम गैर कौमों को नहीं दिया गया, ये आपको ये कलाम इस वजह से दिया गया क्योंकि आपने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आपने उसके नाम का इकरार किया है। तब ये खुदा ने अपना जिंदा कलाम आप तक पहुंचाया ताकि वो आपसे अपना रिश्ता इस्तवार कर सके, ताकि वो आपसे रूबरू बातें कर सके। आए हम इस कलाम को सीखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, बल्कि इस कलाम के मुताबिक जो कलाम हमें सिखाता है। जब हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को उसकी हजूरी में लेकर आएंगे तो खुदा हमें दनाई हिकमत बख्शेगा, हमें रास्तबाजी का लिबास मुहैया करेगा, ताकि हम उस उम्मीद के मुताबिक उस दौड़ में शामिल हो सकें, उस दौड़ में कामयाबी से दौड़ सकें जो हमें नजात की तरफ लेकर चलेगी और उस बादशाहत में जो है दाखिल हो सकें। यही वो वाहिद जरिया है जिससे कलीसिया में तफरकेबाजी, डिसएग्रीमेंट्स, कन्फ्यूजन जौन सी हैं वो दूर हो जाएंगी जब आप खुदा के लिए अपने आप को मखसूस करते हुए खुदा से हिकमत मांगेंगे, ना कि उन पुरानी सिखाई हुई बातों को जो आपके कलाम सुनाने वाले जो आपके माँ बाप या जो आपके मिशंस ने आपको कैद किया हुआ है। कलाम कहता है कि जो इस खुशखबरी के सिवा कोई और खुशखबरी तुम्हें बताए वो मालूम ठहरे। आए हम खुदा की हजूरी में चलें, उससे वादा करें क्या है खुदा, आज से हम ये जो 1440 मिनट तूने हमें दिए हैं ये हम इसमें अपना वक्त मखसूस करेंगे, तेरे पाक कलाम के लिए जो है इसको खोलेंगे, इसको जो है पढ़ेंगे, इससे दनाई और हिकमत हासिल करेंगे। खुदा आपको हिकमत दनाई बरकत बख्शेगा। आप सबको जो है जो सुनने वाले हैं कलाम के, जो इस पर अमल करने वाले हैं, आपको हिकमत और दनाई जो है खुदा अनायत करे। खुदा आप सबको जो है वो बरकतों से माला माल करे। आमीन।